آزمائش کہ اپنے بیوی بھی اپنے شوہر کے خلاف جا رہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنے بیوی کو بھی اپنا نہیں بنا سکا، اپنے بیٹے کو بھی اپنا نہیں بنا سکا۔ میرے بھائیوں، تو جتنے بھی نبی آئے ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو امتحان لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اچھے آدمی ہوتے ہیں، جو نیک آدمی ہوتے ہیں، جس کا ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ آزمائش میں ڈال کر کے جتنے بھی گناہ اس دنیا کے اندر انہوں نے کیا ہے، تمام گناہوں کو اس دنیا ہی میں اس کو معاف کروا لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے آخرت میں کوئی چیز نہیں چھوڑتا ہے، اور اس کو ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین جنت میں دے گا۔ اسی لیے اگر دنیا میں کوئی مصیبت آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ محترم ناظرین کرام، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ قرآن کریم کی آیت کے مناسبت سے آج کا ٹاپک امتحان، آزمائش۔ یہ زندگی ہی ایک آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اس دار فانی کے اندر، اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو پرکھے، امتحان لے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سورہ ملک کے اندر کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی کو بھی، موت کو بھی اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو پرکھیں، تاکہ تم لوگوں کو امتحان لیں، تاکہ تم لوگوں کو ہم جانچیں ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والے کون ہیں، تم میں سے اچھے عمل کرنے والے کون ہیں۔ یہ پرکھنے کے لیے اس دنیا کے اندر ہم تم لوگوں کو بھیجے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے ہیں، تمام نبیوں کو اللہ رب العالمین نے امتحان لیا ہے، اور ان امتحانوں میں نبی کریم جتنے بھی نبی آئے ہیں، تمام نبی ان امتحانوں میں کامیاب اترے ہیں۔ اور جس کا ایمان جتنا پختہ ہوگا، جس کا ایمان جتنا ہارڈ ہوگا، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر اس کو زیادہ سے زیادہ امتحان لے گا،
اور اس کو پرکھے گا کہ دیکھے یہ کیا کر رہا ہے، میرے راستے سے کہیں بھٹک کر کے دوسرے راستے کے اندر چلا جا رہا ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العالمین امتحان لے گا۔ دیکھیے، اٹھائیے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کو۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے طرح طرح کی امتحان لیا، اور حضرت نوح علیہ السلام ان امتحان میں کامیاب اترے۔ ایک نہیں دو نہیں بلکہ 950 سال تک اپنے قوموں کو سمجھایا، اپنے قوموں کو راہ راستہ دکھایا، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہاں تک کہ اپنے بیوی بھی ایمان نہیں لائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا نقشہ بہت ہی خوب انداز سے کھینچا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ کافروں کا مثال حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیوی کو بھی اپنا نہیں بنا سکا۔ یہ کتنی ہی بڑی امتحان، کتنی بڑی آزمائش کہ اپنے بیوی بھی اپنے شوہر کے خلاف جا رہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنے بیوی کو بھی اپنا نہیں بنا سکا، اپنے بیٹے کو بھی اپنا نہیں بنا سکا۔ میرے بھائیوں، تو جتنے بھی نبی آئے ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو امتحان لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اچھے آدمی ہوتے ہیں، جو نیک آدمی ہوتے ہیں، جس کا ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ آزمائش میں ڈال کر کے جتنے بھی گناہ اس دنیا کے اندر انہوں نے کیا ہے، تمام گناہوں کو اس دنیا ہی میں اس کو معاف کروا لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے آخرت میں کوئی چیز نہیں چھوڑتا ہے، اور اس کو ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین جنت میں دے گا۔ اسی لیے اگر دنیا میں کوئی مصیبت آتا ہے تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کی بیوی خراب ہو جاتی ہے، بدچلن ہو جاتی ہے، تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بھی تمہارے لیے ایک امتحان ہے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اس پر ایمان نہیں لائی، اپنا نہیں بنا سکا حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام نے۔ میرے بھائیوں، تو جس کا ایمان جتنا پختہ ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو اتنے بڑے امتحان لیں گے۔ ان میں سے سب سے زیادہ اور سب سے خطرناک امتحان جو لیا ہے اللہ رب العالمین نے، وہ نبیوں کو لیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ کو اٹھائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو اٹھائیے۔ حضرت ابراہیم کو پورے زندگی میں اللہ رب العالمین نے صرف امتحان ہی لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب اترے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتحان لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتحان لیا۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے ہیں، تمام نبیوں کو اللہ رب العالمین نے امتحان لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے امتحان لیا، اللہ رب العالمین نے اس کو بیماری میں مبتلا کر دیا، ایک نہیں دو نہیں بلکہ بہت سال تک بیمار رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سے کوئی شکوہ نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کوئی ناراضگی اختیار ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بیمار ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو شفا کرنے والا ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں شفا دے، اے اللہ تو بیماری سے ہم کو نجات دے، یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ صرف اتنا کہ انی مسنی الضر، اے اللہ میں بیمار ہوں، مجھے مصیبت لاحق ہوئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والا ہے، تو رحیم ہے۔ میرے بھائیوں، تو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین جو ایمان، جو بھی کہے گا کہ ہم ایمان لائے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو ضرور ضرور امتحان لے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں
کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہم ایماندار ہیں، ہم مومن ہیں اور ہم ان کو پرکھیں گے نہیں، ان کو امتحان نہیں لیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ہم نے نبیوں کو بھی امتحان لیا ہے اور تم لوگوں کو بھی امتحان لیں گے۔ جب کوئی آدمی یہ کہے گا کہ ہم ایماندار ہیں، اللہ رب العالمین پر ہمارا وشواس ہے، ہم مومن ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم ضرور اس کو امتحان لیں گے، پرکھیں گے اس کو، اس دنیا کے اندر جانچیں گے کہ کہاں تک وہ مومن ہے۔ اور کس چیز میں جانچیں گے؟ بہت سارے چیزوں کو دے کر کے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہم لوگوں کو پرکھے گا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائیے، پورے زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف امتحان ہی امتحان لیا۔ پورے زندگی کے اندر آرام کی سانس اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا۔ تکلیف ہی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہا، تکلیف ہی میں اسلام کو پرچار کرتا رہا، لوگوں کے اندر حق کی تلقین کرتا رہا، صبر کی تلقین کرتا رہا، جبکہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متقین اس دنیا کے اندر نہ تو کوئی ہے اور نہ تو کوئی آیا ہے اور نہ تو کوئی آئے گا۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا امتحان لیا۔ جب اللہ کے رسول غار ثور میں تھے، چاروں طرف یہ ہنگامہ مچ گیا کہ محمد الرسول اللہ کو جو مردہ یا زندہ لائے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ مکہ کے لوگ پاگلوں کی طرح گھومنے لگے کہ کہاں محمد کو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں محمد کو ملے گا کہ ہم اس کو قتل کر کے زندہ یا مردہ لائیں تاکہ ہمیں 100 اونٹ کا انعام مل جائے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی غار ثور تک پہنچ چکا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر محسوس ہوا، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اوپر لوگ پہنچ چکے ہیں، اگر نیچے کی طرف نظر ڈالے تو ہمیں دیکھ لیں گے اور نکال کر کے ہم لوگوں کو مار ڈالیں گے۔ اللہ کے رسول سے جب یہ شکوہ ظاہر کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے، ہم اکیلا نہیں ہے، ہم اکیلا 2 آدمی نہیں ہیں بلکہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے علاوہ ایک پتا بھی درخت سے نہیں گرتا ہے، تو اللہ ہم لوگوں کو کیسے رسوا کرے گا، اللہ ہم لوگوں کو کیسے تباہ کرے گا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا نام ایمان ہے میرے بھائیوں، کہ ہر گھڑی ہر وقت اللہ رب العالمین کا یاد دلوں میں ٹکرانا۔ اس دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو مومن، جو اپنے آپ کو ایماندار کہے گا، اللہ رب العالمین اس کو بھی اس دنیا کے اندر امتحان لے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے، ہم تم لوگوں کو امتحان لیں گے، ہم تم لوگوں کو پرکھیں گے، جانچیں گے، بِشَيْءٍ، کچھ ایسے چیز دے کر کے، مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کی وجہ سے ہم تم لوگوں کو پرکھیں گے، دشمنوں کے ڈر کی وجہ سے ہم تم لوگوں کو پرکھیں گے۔ تم لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم دیش سے نکال جاؤ، تم لوگوں کو کہا جائے گا کہ ہم تم لوگوں کو مار ڈالیں گے، دیش سے بھگائیں گے، جلا وطن کریں گے، یہ کہہ کر کے تم لوگوں کو ڈرایا جائے گا۔ من الخوف، تم لوگوں کو خوف کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے؟ امتحان لیں گے۔ والجوع، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم تم لوگوں کو امتحان لیں گے۔ تم بھوکا مرو گے،
یہ بھی اللہ رب العالمین کے طرف سے ایک امتحان ہوگا۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے ہم تم لوگوں کو، پھلوں کے نقص کے ذریعے سے ہم تم لوگوں کو امتحان لیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے نقص کے ذریعے سے، مالوں کے نقصے کے ذریعے سے ہم تم لوگوں کو امتحان لیں گے۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے ہم تم لوگوں کو امتحان لیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی، اس دنیا کے اندر جو صبر کرنے والے ہیں ان لوگوں کو آپ کیا کر دیجئے، ان لوگوں کو آپ صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، آپ خوشخبری سنا دیجئے جو اس دنیا کے اندر صبر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین اس کو سب کو نہیں دیتا ہے صبر کرنا۔ بہت سارے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں، حقیقی ایمان جس کے دلوں میں گھس جاتا ہے، وہ کبھی بھی سوسائڈ نہیں کرے گا، چاہے دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے سے بڑے مصیبت اس کو اٹیک کیوں نہ کر جائے، لیکن وہ کبھی بھی سوسائڈ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سوسائڈ کرے گا، من قتل نفسہ، جس نے اپنے نفس کو قتل کیا، خالدن مخلدن فی النار، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائے گا۔ دنیا کے اندر، دنیا میں آئے ہیں، یہ 2 دن کی زندگی ہے، آج ہیں، 25 سالہ زندگی گزر گیا، اور کتنا دن، بس اس کے بعد ہی تو ختم۔ اس کے بعد اگر اس دنیا کے اندر ہم اچھے اعمال کر کے گئے، اس دنیا کے اندر اگر ہم نیک اعمال کر کے گئے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو ہمیں صبر کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تقنط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ رب العالمین امتحان لے گا تب ہمیں جنت دے گا، ایسے ہی نہیں، ایسے جنت دے دے گا، ایسے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلے لوگوں کو بھی امتحان لیا ہے، نبیوں کو بھی امتحان لیا ہے، شہداؤں کو بھی امتحان لیا ہے، جتنے بھی مومن اس دنیا کے اندر آئے ہیں تمام مومنوں کو اللہ رب العالمین امتحان لیے ہیں، ہم لوگوں کو بھی امتحان لے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایماندار دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بھی امتحان لے گا، اور ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم تم لوگوں کو امتحان لیں گے، اور جب بھی کسی مصیبت لاحق ہو جائے تمہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، جب تمہیں کوئی ٹینشن لاحق ہو جائے، تو تم یہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ یہ نہیں کرنا، یہ مت کرنا کہ سوسائڈ کر لینا، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس درخواست کرنا کہ اللہ مجھے یہ مصیبت سے تو ہی اٹھا لے، اللہ تو نے مصیبت دی ہے، اے اللہ تو اس مصیبت سے ہم کو نجات دے۔ میرے بھائیوں، سوسائڈ کر لینا یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ سوسائڈ کرنے کے بعد ایک آدمی اس دنیا کے اندر کیا وہ بھگتتا ہے، اس سے زیادہ اس کو اس دنیا کے اندر عذاب بھگتنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بار بار منع کیا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے میرے بھائیوں، مصیبت آئے گا، لیکن ہمیں صبر کرنا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، لہٰذا اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے، مصیبت آئے گی، امتحان اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو لے گا، ہمیں صبر کرنا ہے۔ صبر اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے، اپنے ہمت کو مت ہارنے کی توفیق
نہ ہارنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جتنے دن تک اس دنیا کے اندر رہیں ایمان و اعمال کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔